بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس وقت واٹس ایپ پر بہت تیزی کے ساتھ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور کچھ مضمون بھی شیئر کیے جا رہے ہیں جن سے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ جو آسمانی وبا کی شکل جو اختیار کر چکی ہے اس وقت بیماری جس کا نام کرونا وائرس ہے، یہ 12 مئی کو یا تو ختم ہو جائے گی یا اس میں کمی پیدا ہو جائے گی۔ اور اس سلسلے میں مسند احمد کی حدیث نمبر 5105 نمبر ذکر کی جا رہی ہے، جس کو حضرت عبداللہ ابن سراقہ رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں سألت ابن عمر عن بیع الثمار فقال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الثمار حتى تذهب العاهة فقلت ومتى ذاك قال حتى تطلع الثريا۔ حضرت عبداللہ ابن سراقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا پھلوں کی بیع کے متعلق، پھلوں کی تجارت کے سلسلے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی بیع کرنے سے منع فرمایا ہے یہاں تک کہ آہا چلی جائے۔ یہ ایک بیماری ہے، یہاں تک کہ پھل آفت سماویہ سے محفوظ ہو جائیں۔ کہا کہ وہ کب ہوگی؟ حتی تطلع الثریا، یہاں تک کہ ثریا ستارہ طلوع ہو جائے۔ تو پھل اس بیماری سے محفوظ ہوں گے جب ثریا ستارہ طلوع ہو جائے گا۔ اس سلسلے کی الفاظ کی کچھ تبدیلی کے ساتھ تقریباً تمام کا مفہوم ایک ہی ہے۔ متعدد احادیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں حدیث نمبر 2193 پر ہے، اسی طرح سے ابو داؤد شریف میں بھی ہے، اور ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر 3372 نمبر ہے۔ اسی طرح سے جامع المسانید میں جلد نمبر 28 صفحہ 443 پر ہے۔ اسی طرح سے نیل الاوطار میں جلد نمبر 5 صفحہ 195 اور 196 پر ہے۔ اسی طرح سے مسلم شریف میں بھی روایت موجود ہے۔ تقریباً تمام کا مفہوم ایک ہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ حدیث کرونا وائرس کے سلسلے میں ہے؟ یعنی اس حدیث کی روح سے کیا 12 مئی کو جب ثریا ستارہ طلوع ہوگا تو کیا یہ آسمانی وبا ختم ہو جائے گی؟ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ تو حدیث کی صحت پر کلام ہے اور نہ حدیث کی سند پر کلام ہے۔ حدیث سند کے اعتبار سے بھی بالکل درست ہے اور صحیح ہے، اور حدیث مضمون کے اعتبار سے بھی بالکل صحیح ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ثریا ستارے کے طلوع ہونے سے متعلق جو پیشین گوئی فرمائی ہے، یہ اصل میں مدینے کے ساتھ خاص ہے، اور اکثر محدثین کی رائے اسی سلسلے میں ہے۔ اور
بعض لوگوں نے اس کو آہا سے جو مراد لیا ہے وہ آسمانی وبا جو پھلوں کو لگتی ہے اس کو اور عام کیا، اور انہوں نے اس میں جسمانی بیماری کو بھی لے لیا، حالانکہ جسمانی بیماری سے متعلق یہ حدیث نہیں ہے، یہ پھلوں کی بیماری سے متعلق ہے، اور آہا اس بیماری کو کہتے ہیں جو پھل یا کھیتی کو لگتی ہے۔ اب جن لوگوں نے یہ حدیث کو بہت زیادہ عام کیا، ان کے عام کرنے کی وجہ سے اب نقصان دو طرح کا ہوگا۔ ایک تو اس سلسلے میں نقصان ہوگا کہ لوگ بیماری کے آنے اور بیماری کے ختم ہونے کو کسی ستارے کے طلوع ہونے اور غائب ہونے پر منحصر کریں گے، یعنی وہ سمجھیں گے کہ کوئی ستارہ طلوع ہوتا ہے تب بیماری آتی ہے، یا کوئی ستارہ غروب ہوتا ہے تب بیماری چلی جاتی ہے۔ گویا کہ ایمان میں ضعف کی کمی ہوگی، ضعف پیدا ہو جائے گا، ایمان میں کمی پیدا ہو جائے گی اس تشریح کی بنا پر۔ نمبر دو، یا پھر یہ نقصان ہوگا کہ نعوذ باللہ وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے متعلق اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لے گا، اگر یہ بیماری 12 مئی کو ختم نہ ہوئی کہ نعوذ باللہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حدیث کی تشریح کرنے والوں نے اس میں چوک کی ہے، اس میں غلطی کی ہے، اور یہ بیماری پھلوں کی بیماری ہے، خصوصاً کھجور کی بیماری۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے، اب ضروری بات ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یقینی بات نہیں ہے کہ ہر جگہ پھلوں کے پکنے کا زمانہ یہی ثریا ستارے کا زمانہ ہو۔ مدینے میں تو چونکہ یہ اس وقت کا زمانہ ہے، اب اور جگہوں پر موسم کی تبدیلی ہے، مہینوں کا اپنا نظام ہے، بارش کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے، ہواؤں کے ذریعے سے آب و ہوا کا فرق ہوتا ہے۔ اب اس سے پہلے پک جائیں یا اس وقت پھل پیدا ہی نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ اس لیے اکثر محدثین کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ پھلوں کی بیماری اور کھیتی کی بیماری سے متعلق ہے، اور خصوصاً آہا کا جو یہ لفظ آیا ہے یہ کھجور کی بیماری کے متعلق ہے۔ اب اس حدیث کی تشریح سے یہ بات صاف ہو گئی کہ 2020 کی یہ بیماری جو آسمانی وبا اختیار کر چکی ہے، جس کو کرونا وائرس کہا جاتا ہے، کووڈ-19 بھی جس کو کہتے ہیں، اس سلسلے میں یہ حدیث نہیں ہے، اور اس سلسلے میں یہ اس حدیث کی وجہ سے تشریح بھی نہیں کی جا سکتی کہ 12 مئی کو یہ بیماری ختم ہو جائے گی یا ہلکی پڑ جائے گی۔ یہ بیماری جب ختم ہوگی اللہ کے حکم سے ختم ہوگی، جب بیماری بڑھے گی اللہ کے حکم سے بڑھے گی، کسی ستارے کے طلوع ہونے سے اور کسی ستارے کے غائب ہونے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ یہ تو صرف اور صرف اللہ کے حکم سے بیماری ہلکی ہوگی، اللہ ہی کے حکم سے ختم ہوگی۔ بس ہمیں یہ اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں کی برکت سے اس وبا سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، اور پورے عالم کی حفاظت فرمائے۔ کیا مسلمان، کیا غیر مسلم، کیا عیسائی، کیا پارسی، کیا مجوسی، اس میں کسی کی کوئی تخصیص نہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ اور میں ایک بار پھر وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ حدیث کرونا وائرس کے سلسلے میں نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث تو مدینہ طیبہ کے کھجوروں کی بیماری کے متعلق ہے، اور اسی سلسلے میں یہ حدیث واضح ہے۔ البتہ اس کو کرونا وائرس سے جوڑنا یہ بالکل درست نہیں ہے، اور یہ علم نجوم سے بھی یہ حدیث تعلق رکھتی ہے، اور علم نجوم سے متعلق کسی بھی روایت سے استدلال درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میں آخر میں ایک پیغام دوں گا، اگر اس سلسلے میں ہمیں مزید اور کچھ چاہیے تفصیلی گفتگو تو
حضرات علماء کرام سے رابطہ کریں، انشاءاللہ مزید وضاحت ہم لوگوں کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔